الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ
صلو علیہ وآلہ۔ محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ حضرات کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان ہو رہا تھا، اور بتایا یہ جا رہا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرش کے اوپر خواہش ظاہر کی، اللہ رب العزت نے عرش سے قرآن بنا کے بھیج دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس کے دو واقعے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے تھے۔ میں اصل میں جو بات کرتا ہوں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو بھی پوری سمجھ آ جائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ 20 یا 22 مقامات قرآن پاک کے اندر ایسے ہیں جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرش کے اوپر خواہش ظاہر کی اور اللہ پاک نے عرش سے قرآن بنا کے بھیج دیا۔ تو میں نے آپ کے سامنے اب 20 یا 22 مقامات تو بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 5 مقامات جو مشہور ترین ہیں، اور وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور امید کروں گا کہ اللہ رب العزت سے کہ میں آپ کو صحیح طریقے سے آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دل کے اندر اس کو بٹھا سکوں۔ اللہ رب العزت مجھے توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو اللہ پاک سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تیسرا واقعہ ایسا ہے، آقا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب کہیں باہر جاتے تھے اور جانے سے پہلے قرہ ڈالتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں زیادہ تھیں۔ قرہ ڈالنے کے بعد جس کا نمبر آتا تھا اس کو ساتھ لے کے چلے جاتے تھے۔ ابھی بھی ایسا مقام آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ ڈالا، سفر کی تیاری تھی، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکل آیا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ تیار ہو جاؤ، ہم نے سفر پر چلنا ہے، سفر کرنا ہے، اور آپ نے سفر میں میرے ساتھ رہنا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر ہو اور پھر سفر کے اندر رفیق حیات بن کر اماں عائشہ صدیقہ ساتھ ہو، اور کیا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو تیاری کا کہا تو انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار سے جا کر گلے کا ہار لیا کہ ہم سفر پر جا رہے ہیں، آپ مجھے یہ ہار دے دے، میں پہن کر جاؤں گی، واپس آ کے آپ کو واپس لوٹا دوں گی۔ اور وہ ہار بھی گلے میں ڈال لیا، سفر پہ چلتی رہی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مارکے پہ جا رہے تھے،
اللہ کے فضل و کرم سے وہ معرکہ کسی جناب مزاحمت کے بغیر، کسی مقابلے کے بغیر وہ فتح ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا حکم فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، راستے کے اندر رات ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پڑاؤ ڈال لو، رات یہاں گزاریں گے، صبح یہاں سے آگے ہم چلیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مان کر صحابہ کرام نے خیمے لگا دیے، پڑاؤ وہیں ڈال دیا اور رات کو وہیں گزر اوقات کیا۔ صبح اٹھتے ہی قافلے کو جانے کا حکم فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت کے لیے تھوڑا جنگل کے اندر چلی گئی۔ وہاں جانے کے بعد آپ کا ہاتھ گلے کے اوپر لگا، جس سے ہار ٹوٹ گیا، ہار گم ہو گیا۔ جب ہار گم ہوا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہار کو ڈھونڈنے لگ گئی۔ وہ ہار کے گم ہونے کے بھی عجیب واقعات ہیں۔ کبھی ہار گم ہو جاتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اما عائشہ سے فرماتے ہیں کہ ہم جنگل کے اندر ہیں، ہم بیابان کے اندر ہیں، پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، ہم وضو کہاں سے کریں گے، نماز کیسے پڑھیں گے؟ اللہ پاک حکم فرماتے ہیں، اے میرے پاک رسول، اے میرے پیغمبر، آپ پریشان نہ ہو، مٹی پہ ہاتھ مار کے تیمم کرنا تیرا کام ہوگا، نماز کو قبول کرنا میرا کام ہوگا۔ اور ایک مرتبہ ہار گم ہوا، اللہ رب العزت نے تیمم کا حکم فرما دیا۔ اب دوسری مرتبہ ہار گم ہوا، اما عائشہ ڈھونڈ رہی ہے جنگل کے اندر، ہار نہیں ملا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روانگی کا حکم دے دیا۔ اب حضور کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کچاوے کے اندر اما عائشہ صدیقہ ہے بھی صحیح کہ نہیں، اور کچاوا اٹھانے والوں کو بھی پتہ نہیں چلا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں اس پڑاؤ کے اوپر تو قافلہ جا چکا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئی، چادر اوڑھ کے اسی درخت کے نیچے سو گئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچاوے کے اندر نہیں پائیں گے تو وہ ضرور کسی نہ کسی کو میرے پیچھے بھیجیں گے اور وہ آئیں گے اور مجھے لے کر جائیں گے۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سو گئی۔ سونے کے بعد بنو مستلق ایک صحابی رسول تھا، اور وہ جناب من قافلے کے پیچھے اسی لیے رہتا تھا کہ قافلے کی کوئی گری پڑی چیز ہو اور وہ اس کو اٹھا کر ساتھ لے آئے۔ اب جب وہ قریب آیا اور آ کر دیکھا، یہ کہا کہ یہ تو اما عائشہ صدیقہ ہیں، اور قریب آ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اما عائشہ صدیقہ چونک گئیں، اور انہوں نے ساتھ میں اونٹ بٹھایا۔ اما عائشہ اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی، اس نے نکیل پکڑ لی اور جناب چل پڑے۔ نہ اما عائشہ سے اس نے کوئی بات کی کہ حضور آپ کو کیوں چھوڑ گئے، نہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کوئی بات کی۔ سفر طے ہوتا رہا۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ عائشہ کہاں ہے۔ صحابہ کرام کو حکم ہوا کہ آپ واپس جاؤ، جا کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے رہ گئی ہیں، ان کو لے کر آؤ۔ صحابہ کرام تیار ہوتے ہیں، جب دور سے دیکھا
کہ ایک اونٹنی کے اوپر ایک جناب سواری ہے اور ایک بندے نے نکیل پکڑی ہوئی ہے، ایک صحابی نے دیکھ لیا، کہا کہ یہ وہی اما عائشہ صدیقہ ہے جو سواری کے اوپر سوار ہو کے آ رہی ہے۔ صحابہ کرام رک جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آ کر یہاں وصول کر لیا۔ بات اتنی ہوئی جو آج اس بات کو بڑھا کر 1400 سال پہلے میں نہیں تھا، 1400 سال پہلے آپ نہیں تھے، 1400 سال پہلے میرے دادا پردادا نہیں تھے، جب اللہ رب العزت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی دے رہے تھے۔ اب مدینہ کے اندر داخل ہو گئے اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی جو مدینے کا بہت بڑا منافق تھا، اور اس نے طوفان بدتمیزی اٹھا لیا کہ توبہ نعوذ باللہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دامن داغدار ہے، کیونکہ وہ چاہتے یہ تھے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے وہ صدیق اکبر کے بھی دشمن تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر یوں رہا کرتے تھے، مال تن من دھن تک اولاد تک دین کی خاطر صدیق اکبر نے لوٹا دی، کہا کہ ان کو توڑنا ضروری ہے۔ اب وہ اس طریقے سے تو توڑ نہیں سکتے تھے، اب ان کا مقصد کیا تھا کہ یہاں سے پھوٹ شروع کرو۔ یہ آج کے نہیں ہیں، آپ لوگ نیٹ کے اوپر سنتے ہو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ آج بھی ایک قوم ایسی ہے جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دامن داغدار کرنا کر کے آپ کے سامنے لانا چاہتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور مسلمانوں کی اماں ہیں۔ جتنی ازواج مطہرات ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ ساری ہم سب مسلمانوں کی کیا ہے؟ مائیں ہیں۔ کیا ہے؟ مائیں ہیں۔ اب کوئی حلالی بیٹا ماں کو داغدار کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ حلالی بیٹا اپنی ماں کو کبھی داغدار نہیں کرے گا۔ آج بھی وہ لوگ صرف حضور پر نہیں، یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، آج کے نہیں ہے یہ۔ میں آپ کو کئی مرتبہ پچھلے جمعے کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صحابہ کرام کو آپ نے اگر بیچ میں سے نکال دیا آپ کے پاس دین باقی نہیں بچتا۔ دین کیا؟ آپ کے پاس کلمہ نہیں بچتا، قرآن نہیں بچتا، حدیث نہیں بچتی، نماز نہیں بچتی، اذان نہیں بچتی، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں بچتی آپ کے پاس۔ جب آپ کو دین سے فارغ کر دیا تو پھر بچے گا کیا؟ پھر آپ مسلمان رہ جائیں گے؟ آپ پھر مسلمان نہیں ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان، صدیق اکبر والد وہ پریشان، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی کے اندر، ایک ایک صحابی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا میری عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہر صحابی نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، عائشہ کا دامن پاک ہے، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اے علی آپ کا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول عائشہ کا دامن پاک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اے عمر آپ کا میری عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا عمر تیری شان ہے، کیا عمر تیری عظمت ہے، کیا عمر تو کتنی شان والا ہے۔ عمر کہتا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، من زوجکہا، آپ کا رشتہ میں نے کروایا ہے؟
آپ کا رشتہ میں نے کروایا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کسی اور نے کروایا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا علی نے کروایا ہے؟ کہا نہیں۔ کہتے آپ کا رشتہ کس نے کروایا ہے؟ کہا کہ اللہ نے کروایا ہے۔ نکاح سے پہلے جبرائیل آمین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کرتے تھے۔ کہا کہ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب رشتہ میں نے نہیں کرایا اور کسی نے نہیں کروایا، علی نے نہیں کروایا، تو کیا نبی پاک ہو اور اس کی بیوی ناپاک ہو سکتی ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے پوری سورۃ نور کو اتار کے رکھ دیا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی پوری کی پوری قرآن کی صورت اتار کے رکھ دی۔ آج جب تک مسلمان زندہ ہے قرآن پڑھتا رہے گا، سورۃ نور کی تلاوت ضرور کرتا رہے گا، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تطہیر کو بیان کرتا رہے گا۔ جب تک منبر موجود ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تطہیر ہوتی رہے گی، چاہے تم لاکھ برا کرو۔ توبہ نعوذ باللہ، میں نے یہاں تک بھی سنا ہے، حالانکہ میرے گاؤں کو آپ نے نہیں دیکھا، میں اپنے گاؤں کے بارے میں جانتا ہوں، شیعوں کی عورتیں خدا کی قسم میرے ان کانوں سے سنا ہے، میرے ان کانوں سے میں نے سنا ہے یہ بات۔ اب وہ کہتی کہ توبہ نعوذ باللہ، اما عائشہ کا دامن تو داغدار تھا، اس لیے اب وہ تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق اس لیے دی تھی، توبہ نعوذ باللہ، وہ طلاق بھی ان کے پاس ثابت ہے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی زوجہ کو طلاق نہیں دی۔ یہ یاد رکھو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ یہ طلاق اتنا برا لفظ ہے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان ہل جاتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو مسلمان کو کہا کہ اس نکاح کو اور اس طلاق کو روکو، اس نکاح کو اور طلاق کو اگر ہونے لگے تو اس کو روکو، کوشش کرو۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں، جو پیغمبر ہمیں فرما رہا ہے، جو پیغمبر ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ طلاق کو روکو، 7 زمین 7 آسمان ہل جاتے ہیں، اور وہ پیغمبر خود کیسے طلاق دے سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرا ایمان ہے، یقین ہے، پہلے خلیفہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کوئی بھی ہے، ہماری ماں ہے، وہ پاک دامن ہے، کسی زوجہ کا دامن داغدار نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی بنائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنہیں سنتے نہیں بھی سنتے پڑھ لیں۔